سرسبز و کشادہ لان اس وقت پارٹی آرگنائزر کی مہارت کا بہترین نمونہ پیش کر رہا تھا۔ لوگوں کی نگاہوں میں حیرانگی نہیں تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہاں انہیں اس سے بھی بڑھ کر خوبصورتی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ باوردی ویٹرز ہاتھوں میں خوش رنگ مشروب لیے یہاں سے وہاں گھوم رہے تھے، لہراتے آنچل، اونچے اونچے کہے، غرض ہر چہرے پر خوشی کا ایک رنگ چڑھا تھا، پھر چاہے وہ خوشی مصنوعی تھی یا حقیقی، اس سے کسی کو غرض نہیں تھی۔ ارون، سکندر اور رخسار آنے والے مہمانوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ ارون انتہائی خوش دلی سے آنے والوں کا استقبال کرنے میں مصروف تھا، جبکہ رخسار کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر دور ایک کونے میں بڑی میز پر بیٹھے عبد الرحمن پر جاتی تھی۔ وہ اس سب سے ناخوش تھے، ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھا، اور وہ کتنا ضبط کر رہے تھے یہ اندازہ لگانا تھوڑا مشکل تھا، کیونکہ وہ بالکل سپاٹ چہرہ لیے بیٹھے تھے۔ گہری سانس لے کر انہوں نے آنے والوں پر توجہ مرکوز کی، لیکن اگلے ہی پل ان کی سانسیں رک گئی۔ انہوں نے ارون کے چہرے کو دیکھا جس پر حیرانگی تھی، کیونکہ وہاں سے سبکا ہنستی مسکراتی ازمیر کے ساتھ چلتی ان کے سامنے آ رکی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسے ہیں آپ؟ ایک پل کو تو انہیں سمجھ بھی نہ آیا کہ کیا کہیں، لیکن پھر اپنے حواس جمع کر کے اس کے سلام کا جواب دیا اور پھر گلے سے لگایا۔ سبکا نے ایک نظر ارون کو دیکھا جو وہاں سے جا رہا تھا، اور پھر دوبارہ رخسار کی طرف مڑی۔ آنٹی، یہ مجھے کھینچ کر لایا ہے، منع بھی کیا اسے، لیکن کہنے لگا کہ ماما پاپا نے کہا ہے کہ ابھی لے کر آؤ اسے۔ ازمیر کی آنکھوں میں شرارت تھی، اور وہ شرارت دیکھ کر رخسار صرف اسے غصے سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ بہت اچھا کیا اس نے، میں نے ہی کہا تھا کہ تمہاری کال نہیں مل رہی تھی صبح سے، ورنہ میں خود کہتی۔ اور بھائی صاحب کہاں ہیں؟ ایک نظر ارون کو دیکھا جو اب کسی اور مہمان کا استقبال کرنے میں مصروف تھا، جبکہ ازمیر بھی اسے یہاں چھوڑ کر غائب ہو چکا تھا۔ آنٹی، میرا سیل فون تو صبح سے ہی آن تھا، شاید سگنل کا کوئی مسئلہ رہا ہو۔ اب رخسار اسے کیا بتاتی کہ نیت کا مسئلہ تھا جو اسے نہ بلانے کی تھی۔ پھر وہ بولی، اور ہاں، پاپا تو آفس کے ٹور سے لاہور گئے ہیں اور وہ رات تک ہی آئیں گے۔ انکل کا کہاں ہے آنٹی؟ بات کرتے اس نے انکل کے بارے میں پوچھا۔ اب اس کی نظریں لان میں مہمانوں کے درمیان بھٹک کر عبد الرحمن کو تلاش کر رہی تھی۔ بیٹا، وہ وہیں کارنر ٹیبل پر ہے، ٹھہرو میں کسی کو کہتی ہوں کہ تمہیں وہاں لے جائیں۔ ارے نہیں آنٹی، چھوڑے نا، میں خود چلی جاؤں گی، اٹس اوکے۔ مسکرا کر نرمی سے ان کا ہاتھ پکڑا، پھر چھوڑا اور آگے بڑھ گئی۔ رخسار وہیں بت بنی کھڑی تھی۔ کیا ہوا ماما؟ کیا آپ کی بہو کو پتہ لگ گیا کہ یہ پارٹی خاص کس چیز کے لیے آرگنائز کی گئی ہے؟ ارون ماں کو یوں کھڑے دیکھ کر قریب آیا، اس کے انداز میں سراسر طنز تھا۔ ارون بیٹا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ ارے ماما، کچھ نہیں ہوگا، ریلیکس رہیں۔ وہ دیکھیں مسز عمیر آ رہی ہیں۔ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کی توجہ اس نے بانٹنی چاہی جو وقتی طور پر تو بٹ بھی گئی تھی۔ انکل، ادھر کدھر چھپ کے بیٹھے آپ؟ میں کب سے آپ کو تلاش کر رہی ہوں۔ عبد الرحمن جو اپنے دھیان میں صوفے پر خاموش بیٹھے تھے، یوں اچانک سبکا کو دیکھ کر ان کا بھی وہی حال ہوا جو ابھی کچھ دیر پہلے رخسار کا ہوا تھا۔ سبکا بیٹے، تم کب آئی؟ اس کے سر پر پیار دے کر انہوں نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی انکل، میں بس ابھی آئی ہوں، ازمیر مجھے زبردستی لے آیا اور خود پتہ نہیں کدھر چلا گیا۔ سبکا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، گویا ازمیر کو تلاش کرنا مقصود ہو۔ اچھا، محسن تو کسی آفس ٹور پر گیا ہے نا شاید؟ وہ پریشانی کے انداز میں مٹھیاں کھول بند کر کے بات کر رہے تھے۔ جی انکل، ایسا ہی ہے۔ اور یہ پارٹی کس خوشی میں انکل؟ ازمیر کو بھی میں پوچھتی رہی سارے رستے، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں بتایا، بس یہی کہتا رہا کہ پاپا اور ماما بلا رہے ہیں، آپ نے ضرور جانا ہے۔ میں نے کہا پہلے مجھے بتا تو دیتے، لیکن بس مجھے پکڑا اور گھسیٹ کے لے آیا۔ وہ ہنستے ہوئے انہیں بتا رہی تھی۔ عبد الرحمن کو سمجھ نہ آیا کہ اب کیا جواب دے، تبھی ازمیر کی آمد ہوگی جو کہ بہت پر وقت ہوئی تھی۔ لے، think of the devil and devil is here۔ ازمیر کو دیکھ کر سبکا نے شرارت سے کہا جو اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ دیکھ لے بابا، یہ عزت ہے اکلوتے دیور کی، ہاں؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولا تو عبد الرحمن ہنس پڑے۔ دیور صاحب، ابھی گھر سے تم بھائی ہوں کہہ کر لائے ہو، ٹھیک سے تیار بھی نہیں ہونے دیا اور آتے ہی رشتہ بھی بدل لیا۔ اچھا خاصا تو تیار ہیں آپ، اور کیا دلہن بننا تھا؟ ویسے پریشان مت ہوں، وہ موقع بھی ہم جلد ہی فراہم کر دیں گے۔
ازمیر کی شرارت پر سبکا نے ٹیبل پر پڑا فورک اس کی طرف پھینکا جسے اس نے ہنستے ہوئے کیچ کر لیا۔ اچھا اب تم دونوں لڑنا تو بند کرو بھائی۔ ان کی نوک جھونک کو وہ انجوائے کرتے رہے، لیکن ابھی ایک تلوار سر پر لٹکی تھی جب یہ خاتون اور مرد کی آمد ہوئی جو یقیناً میاں بیوی تھے۔ بہت بہت مبارک ہو عبد الرحمان صاحب۔ ارون سکندر نے تو جس دن سے بزنس کی دنیا میں قدم رکھا ہے ایک الگ ہی پہچان بنا لی ہے، اور اب یہ جم بھی یقیناً بہت اچھا پروجیکٹ ثابت ہوگا۔ آنے والوں میں سے وہ مرد عبد الرحمان کے ساتھ بغل گیر ہو گیا، جبکہ ان کی نگاہیں سبکا کے رنگ بدلتے چہرے پر تھی۔ جی شکریہ آپ کا۔ وہ لوگ مزید کچھ کہہ رہے تھے جب سبکا سائیں سائیں کرتے کانوں کے ساتھ وہاں سے اٹھی۔ ازمیر نے جو لوگوں کی طرف متوجہ تھا بے ساختہ سبکا کو دیکھا، جس کا چہرہ کسی اچھی علامت کو ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ اور یہ آپ کی بہو ہے نا؟ اب وہ لوگ سبکا کی طرف مڑے جس نے خالی خالی نظروں سے ان کو دیکھا۔ اسی وقت پیچھے ایک شور سا ہوا تو سب کی نظریں وہاں اٹھی جہاں ارون سکندر ہاتھ میں مائک لیے کھڑا تھا۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، آپ کی آمد کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری خوشی میں شریک ہونے کو آئے۔ جم کا یہ پروجیکٹ میرے لیے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ پروجیکٹ شروع کرنے میں میری وائف نے میری بہت ہیلپ کی۔ اس کی سپورٹ ہمیشہ میرے ساتھ رہی جس کے باعث میں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا۔ میٹ مائی وائف سبکا ارون سکندر۔ فینسی سپاٹ لائٹ کی روشنی سبکا پر پڑی جو سن کھڑی ارون کو دیکھ رہی تھی۔ لوگ تالیاں بجا رہے تھے اور ارون مائک ہاتھ میں لیے اس کی طرف پڑھ رہا تھا۔ اس کا دل صرف دھاڑے مار کر رونے کو کر رہا تھا۔ تھینک یو مائی لو۔ اس کے قریب پہنچ کر ارون نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد رکھا، تبھی میوزک سٹارٹ ہو گیا۔ سبکا بیک وقت تلملاہٹ، جھجک، شرمندگی اور دکھ میں گھری تھی۔ یہاں موجود سب لوگ اسے خود پر ہنستے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے پاگل بنایا گیا تھا، اسے دھوکہ دیا گیا تھا۔ یہ چیز اس کے دل میں دکھ کا دھواں بھرتی جا رہی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی لیکن رو نہیں پا رہی تھی۔ وہ کوئی کندھا تلاش کر رہی تھی جس پر سر رکھ کر وہ رو سکے، اور اس وقت ہونے والا یہ انکشاف بہت ہولناک تھا کہ یہاں اس کے لیے کوئی کندھا نہیں۔ اسے شدت سے اپنے بابا کی یاد آئی۔ لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے تھے۔ اسے سب کچھ ایک دم سے برا لگنے لگا۔ وہ کپڑے جو وہ بہت شوق سے پہن کر آئی تھی، وہ ہلکا ہلکا میک اپ، اپنے ارد گرد موجود لوگ، یہ جگہ، اس کی کمر پر رکھا ارون کا ہاتھ، اسے سب برا لگنے لگا۔ وہ بس وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ مجھے جانا ہے، ابھی جانا ہے۔ اس کی آواز سرگوشی سے بھی بلند نہیں تھی۔ اس نے ارون کا ہاتھ اپنی کمر کے گرد سے نکالنا چاہا مگر ارون کی گرفت اور مضبوط ہوئی۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا تم سے، وہ بھیجی بھیجی آواز میں چیختی ہوئی کہنے لگی۔ لوگ اب بوفی کی طرف متوجہ تھے جو ان دونوں کو حالت جنگ میں دیکھ کر رخسار نے کھلوا دیا تھا۔ تھوڑا اور تو انجوائے کرو مائی ڈیئر وائف۔ اس کی آنکھوں میں تلخی سی گھلی تھی۔ سبکا نے نم آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھا اور ان کی گرفت ڈھیلی ہوتی ختم ہو گئی۔ سبکا بیٹا ایسا، رخسار فوراً آگے بڑھ کر بات کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی سبکا نے کہا، آنٹی آئی ہیو ٹو گو ناؤ۔ اس نے قدم بڑھانے چاہے جب ازمیر اس کے ہم قدم ہوا۔ میں اکیلی چلی جاؤں گی، میرے ساتھ مت آؤ تم۔ کئی لوگوں کی نظریں خود پر محسوس کر کے اس نے اپنے جذبات پر کنٹرول کیا۔ جتنا تماشا بن چکا تھا اس سے زیادہ وہ نہیں چاہتی تھی۔ اس کے سخت الفاظ پر بھی ازمیر اس کے پیچھے دوڑا اور عبد الرحمان ایک ملامتی نظر ارون پر ڈال دی۔ وہ بے ساختہ ہی نظریں چرا گیا تھا۔ 2 دن پہلے اسے فائل دی تھی میں نے پراپرٹی کی۔ عبد الرحمان کی بات پر ارون سکتے میں آگے جبکہ وہ ازمیر اور سبکا کے پیچھے دوڑتے چلے گئے تھے۔ ازمیر تم جاؤ اور گاڑی کی چابی مجھے دو۔ انہوں نے دور سے ہی دیکھ لیا کہ سبکا بضد کھڑی تھی کہ وہ گاڑی میں نہیں بیٹھے گی، جبکہ ازمیر اس کا ہاتھ سختی سے پکڑے اس کی منتیں کر رہا تھا۔ قریب جا کر انہوں نے یہ جملہ ازمیر سے کہا جو کچھ شش و پنج میں تھا، میں بھی ساتھ چلتا ہوں نا؟ نہیں، میں نے کسی کے ساتھ نہیں جانا، ہاتھ چھوڑو میرا۔ سبکا سر جھکائے ازمیر کے ہاتھ سے ہاتھ کھینچنے میں مصروف تھی۔ مگر میری بیٹی میرے ساتھ تو جائے گی نا؟ ازمیر تم جاؤ یہاں سے۔ عبد الرحمان نے ازمیر کو اشارہ کیا تو وہ سائڈ پر ہو گیا اور وہ سبکا کو بازو کے گھیرے میں لیے پارکنگ لاٹ سے باہر نکل آئے۔ انکل پلیز، مجھے گھر جانا ہے پلیز۔ اب کی بار اس نے ان کا ہاتھ اپنے کندھے سے نہیں ہٹایا تھا لیکن اس کی آواز میں لرزش ضرور تھی۔ ریلیکس بیٹا، ہم گھر ہی تو جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ چلتے وہ اب گھر کی باہر سڑک پر آ گئے۔ تو کیا ہم پیدل جائیں گے؟ وہ حیران کم پریشان زیادہ تھی۔ تبھی وہ بولے، ہاں تو کیا ہوا،
کیا تم سے نہیں چلا جائے گا؟ وہ اس کا دھیان بانٹ چکے تھے جو اب اس پریشانی میں ان کے ساتھ چل رہی تھی کہ ڈیفنس اسٹیٹ سے سیکٹر F1 تک ایسے پیدل مارچ کرتے وہ کل صبح تک پہنچے گے کہ پرسوں صبح؟ انکل آپ تھک جائیں گے نا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ سب کچھ بھلائے اب ان کے لیے پریشان ہو رہی تھی. انہیں اس پر بے ساختہ پیار آیا. پھر وہ بولے، چلو ایسا کرتے ہیں کہ کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کر لیتے ہیں. چلو وہاں سامنے بیٹھتے ہیں، وہ جگہ صحیح رہے گی. ان کی بات پر وہ سڑک پر بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈ رہی تھی جب موڑ مڑتے عین سامنے ایک فیری فاؤنٹین کے اطراف میں لگے بینچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ اسے لیے اس طرف بڑھے. وہاں بیٹھ کر 2 منٹ کی خاموشی کو عبد الرحمان نے توڑتے ہوئے کہا، ارون نے بہت غلط کیا. نہیں انکل، اس نے غلط نہیں کیا، وہ حق پر تو ہے. میں نے تو کہا بھی تھا آپ سے کہ مجھے اب وہ جگہ نہیں چاہیے. میں اپنی غلطی کی کافی سزا بھگت چکی ہوں. میرا شوہر مجھے پسند نہیں کرتا. میرے بابا نے مجھے چھوڑنے کی بات کی. آنٹی مجھے اب ویسے ہی پسند نہیں کرتی. اور آپ کا دل بھی دکھا میری وجہ سے. سر جھکائے وہ اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو پر کنٹرول کرنا چاہتی تھی لیکن یہ ناممکن تھا. ایسا نہیں ہے بچے، تم نے کچھ غلط نہیں کیا. اینڈ ڈونٹ لوز یور اسپرٹ. تمہیں اپنے اندر وہی ہمت پیدا کرنی ہے جو تمہارا خاصہ تھی. تمہیں پھر سے وہی سبکا بننا ہے جس پر اس کے بابا کو فخر ہے، جس پر مجھے فخر ہے. اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں اسے سمجھا رہے تھے. لیکن انکل میں کیا کروں؟ یوں لگتا ہے کہ سب کچھ جیسے خراب ہوتا جا رہا ہے. ان کی طرف دیکھتی وہ بہت بے بسی لگی تھی انہیں. ہمت کرو بیٹا، ارون پر صرف تمہارا حق ہے. اس جگہ پر بھی صرف تمہارا حق ہے. بس اپنے حق کو اپنے لیے استعمال کرنا سیکھو. ارون کو تم تک آنا ہے. وہ نفرت نہیں کرتا تم سے. اسے صرف وقتی غصہ ہے جو ختم ہو جائے گا بہت جلد ہی. اور اگر بڑھ گیا تو؟ وہ پتہ نہیں کیوں خوف زدہ ہو کر پوچھ رہی تھی. ارے میری جان، وہ نالائق اولاد ہے میری، جانتا ہوں میں اسے. تھوڑے ہی دنوں میں سب کچھ بھول بھال جائے گا، دیکھ لینا تم. ان کے شرارتی لہجے پر وہ ہلکا سا مسکرائی. اب اٹھو چلو، بہت زوروں کی بھوک لگی ہے مجھے. ازمیر بیچارہ بھی کب سے گاڑی میں ہمارا ویٹ کر رہا ہے. کھانا کھاتے ہیں کہیں چل کے. انہیں کچھ دور کھڑے کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. سبکا نے اب غور کیا تو واقعی ازمیر کی سپورٹس کار تھی. وہ کھل کر مسکرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی. ازمیر انہیں اپنی طرف دیکھتا پا کر یہیں آ رہا تھا. اسے مسکراتے دیکھ کر ازمیر نے کہا، ابا یار آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا. پھر وہ ہنستے اس کے گلے لگ گیا تھا. اچھا تو تم ڈرتے بھی ہو؟ ہاں تو اور کیا، ایک ہی تو بہن ہے میری، اس کی ناراضگی سے بھی تو ڈر لگتا ہے بھائی مجھے اب تو. اس کے پیار بھرے انداز پر سبکا کی آنکھیں پھر سے نم ہوئی تھی. اوکے بچے چلو، آج میری طرف سے تم دونوں کو ڈنر. نہیں انکل، گھر پر پارٹی ہے، آپ کو وہاں جانا چاہیے نا. ارون اور آنٹی کو برا لگے گا. سبکا نے اپنی طرف سے بڑی سمجھداری کی بات کی لیکن اسے پتا تھا کہ ابھی اس کا ریکارڈ لگنے والا ہے. اوہ مائی گاڈ پاپا، چیک تو کریں اس کو. چیک کریں آپا کی چالاکی. خوار ہم ہوتے پھر ان کے پیچھے اور خیال اپنے ہسبینڈ کا آ رہا ہے ان کو. واہ آپا، دیکھ لی تیری وفا یار. ازمیر کتنے ڈرامہ کریٹ کرنے پر سبکا بھی سٹ پٹائی تھی. نہیں، وہ میرا کہنے کا مطلب تھا کہ اس کی بات درمیان میں رہ گئی جب وہ دونوں حضرات کافی خوشی سے ہنسے تھے. وہ منہ پھلا کر گاڑی کی طرف بڑھ گئے لیکن کچھ ہی دیر میں اس کے دوبارہ اصرار پر ازمیر نے عبد الرحمان کو گھر ڈراپ کیا اور سبکا کی ناک میں دم کرتے اسے گھر ڈراپ کرنے چلا گیا. یہ اور بات کہ سبکا اس کی باتیں کان بند کر کے سنتی رہی. اگر کان کھول کر سنتی تو ازمیر کا سر شاید سلامت نہ رہتا. جم کے پارکنگ لاٹ میں کھڑے ٹرک کو دیکھ کر جلدی جلدی جم انسٹرکٹر کو ہدایات دیتا ارون خاموش ہو گیا تھا. ڈیسک کے پاس کھڑے ارون سکندر اور جم انسٹرکٹر کی نظریں ایک ساتھ باہر کی طرف اٹھیں جہاں ٹرک کے پیچھے کھڑی گاڑی سے سبکا نکل رہی تھی. ارون کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے کھل گئی. سبکا باہر گارڈ سے بحث کرنے میں مصروف تھی جو اسے اندر جانے سے روکے ہوئے تھا. اس سے پہلے کہ ارون کچھ کرتا مینیجر بھاگتا ہوا آیا. اسے یقیناً سیکورٹی والوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ کر بتایا تھا کہ باہر کوئی ہنگامہ ہونے جا رہا ہے. سر آپ رکے، میں دیکھتا ہوں. ارون کو راستے میں کھڑے دیکھ کر مینیجر نے کہا. اس سے پہلے کہ وہ باہر کی طرف بڑھتا جم انسٹرکٹر کی بات پر ارون کا بی پی ہائی اور مینیجر کا لو ہو گیا. سر یہ تو آپ کی وائف ہے نا؟ انسٹرکٹر کی بات کی تصدیق اور تردید کی زحمت کیے بنا اس نے انٹر کام کے ذریعے گارڈ کو اسے اندر بھیجنے کو کہا. 2 منٹ سے بھی کم وقفے میں اس کے سامنے تھی. ہائے ارون، کیسے ہو؟ آتے ہی اس نے یوں ارون کی خیریت دریافت کی جیسے آئی ہی اسی کام کے لیے ہو. آپ لوگ اپنا کام کریں. حیران کھڑے انسٹرکٹر اور مینیجر کو اس نے غصے سے کہا جو دونوں ہڑبڑاتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئے. یو کم ود می. ڈیسک پر بیٹھے لڑکے کو دیکھ کر سبکا کو اپنے پیچھے آفس آنے کا اشارہ کیا.
دل ہی دل میں خوف زدہ ہوتی وہ بظاہر بہت اعتماد سے اس کے پیچھے چل دی. وہ یہاں تک آ تو گئی تھی ساری رات کی سوچ بچار کے بعد، لیکن ارون کا یہ سنجیدہ اور کچھ ڈراتا ہوا انداز دیکھ کر اس کی ہمت ختم ہونے لگی. یا اللہ بچا لینا اس جلاد سے. دل ہی دل میں دعائیں کرتی اس کے پیچھے آفس میں داخل ہوئی. آفس مالک کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا. وہ سراہے بنا نہ رہ سکی، لیکن دل ہی دل میں کتنے عجیب آدمی تھے وہ دونوں، کیسے گھور رہے تھے مجھے. ارون اندر داخل ہو کر مڑا اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ وہ کنفیوز ہوتے پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی تھی. شٹ اپ اور بتاؤ مجھے کیا کرنے آئی تم یہاں. اس کی بات کو نظر انداز کر کے اس نے پوچھا. وہ ٹرک تو دیکھ لی ہوں گے نا تم نے. میں وال کنسٹرکٹ کرنے آئی ہوں. آدھا تمہارا آدھا میرا، یا پھر اوپر کا حصہ خالی کروا دو تم. خود کو مضبوط ظاہر کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی. جہاں مجھے لگتا ہے کہ نہیں، اس سے زیادہ اب تم کچھ نہیں کر سکتی. وہیں تم ایسا کچھ کرتی ہو کہ میں سوچنے پر مجبور ہو جاؤں کہ ایسا کیا گناہ کیا تھا میں نے کہ جس کی سزا مجھے تمہاری شکل میں ملی. اس کے لہجے میں کھلی تلخی سے سبکا کا دل دکھا. دیکھو پیپرز ہیں میرے پاس، آفیشلی یہ جگہ میری ہے. اب وہ بالکل کانفیڈنٹ ہو کر بولی تھی. ہاں میں جانتا ہوں، لیکن یہ جگہ میں نے تمہیں کیوں دی تھی یہ نہیں بتائے گا تمہیں. اس کی بات پر سبکا نے انکار میں سر ہلایا اور کہا مجھے جاننا بھی نہیں. تم آرام سے مانتے ہو ٹھیک، ورنہ مجھے کاپس کو بلانا پڑے گا. وہ انگلینڈ سے آئی لڑکی کاپس جن کا پہلا اور آخری آپشن ہوتا ہے اس کی دھمکی دینے لگی تو اس نے کہا ہاں تو بلا لو. پولیس تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن میں ضرور بگاڑ سکتا ہوں تمہارا کچھ. اس کے بازو کو زور سے پکڑ کر وہ چیخا تھا. چھوڑو مجھے، پین ہو رہا ہے مجھے. ارون نے اتنی زور سے اس کا بازو پکڑا تھا کہ اسے لگا جیسے اس کی انگلیاں گوشت میں گھس رہی ہوں. اس کی آنکھیں نم ہوئی. ارد گرد دیکھا ہے تم نے کیسی جگہ ہے یہ؟ اس کا بازو جھٹک کر وہ پیچھے ہوا. مارکیٹ ہے یہ، ہر طرح کی شاپ ہے یہاں پر، اور پاگل نہیں ہوں کہ میں بنا سوچے سمجھے ہی آ گئی ہوں. غصے سے کہتی وہ 2 قدم مزید دور ہوئی کہ مبادہ اب کی بار پھر سے وہ اس کا بازو نہ پکڑ لے. تو پھر تم نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جم کے دونوں سائڈ پر کیا ہے؟ دیکھو گی بھی کیوں؟ عقل گھاس چرنے جو گئی تھی تمہاری، جب بھی کچھ نظر نہیں آتا. انتہائی طنزی انداز میں کہہ کر وہ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا. جانتی ہوں کہ کیا ہے، سب نظر آتا ہے مجھے، اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. مجھے یہاں بوتیک بنانی ہے تو بس بنانی ہے، اور نتائج کی ذمہ دار میں خود ہوں گی. انڈرسٹینڈ؟ انگلی کھڑی کر کے وہ غصے سے کہتی. ارون کو مزید غصہ دلا گئی. وہ جانتی تھی کہ جم کے ایک سائڈ پر جینٹس کلاتھ کلیکشن ہے اور دوسری طرف برانڈڈ جینٹس پرفیوم شاپ، لیکن اس کے نزدیک یہ بات اہم نہیں تھی. دونوں طرف زیادہ تر مردوں کا آنا جانا تھا، اور اب مزید اس جم کی موجودگی یہاں یقیناً ارد گرد مردوں کی بھیڑ رہتی، جو ارون کے نزدیک اچھی بات نہیں تھی. لیکن یہ بات بھی ٹھیک تھی کہ یہ ایک ایسی مارکیٹ تھی کہ جہاں بننے والے پلازے یا دکانیں شہر میں سب سے بہترین تھے. اگر تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں تو ہماری کا تو کر لو. اب تمہارا تعارف اس خاندان کی بہو کے طور پر ہوتا ہے جسے ملک کا تقریباً سارا ہی ایلیٹ طبقہ جانتا ہے. ارون کی تلخی سے کئی بات پر سبکا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر دھیرے سے بولی تو تم کر لو اپنی عزت کا خیال، ورنہ میرا نہیں خیال کہ تمہیں اچھا لگے گا کہ میں ابھی اندر جاؤں، شور کروں اور وہاں موجود ایلیٹ طبقہ ڈسٹرب ہو. اس کی درپردہ دھمکی پر ارون نے اپنے لب بینچے اور کہا گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. 1 ہفتے تک یہاں دیوار بن جائے گی، لیکن اب اپنی شکل مجھے تب تک نہیں دکھانا. تم سخت غصیلے انداز میں اسے باہر جانے کا اشارہ کیا جو اپنی جگہ جمی رہی. نہیں، مجھے تم پر یقین نہیں. اس کی سرد آنکھوں میں دیکھتی وہ ٹھنڈے لہجے میں بولی تھی. ہونا بھی نہیں چاہیے، اور مجھے تمہیں یقین دلانا بھی نہیں، اور میرا نہیں خیال کہ میرے کسی بھی تمہارے خلاف ایکشن پر تم خاموش رہوگی. اس لیے اسے جنگ کی شروعات سمجھو اور جاؤ یہاں سے. اس کے سرد لہجے پر وہ ایک پل کو ٹھہر سی گئی، لیکن پھر وہاں سے نکلتی چلی گئی. ارون سوچ رہا تھا کہ یہ اس کے جم کو ایک واضح جھٹکا ہوتا، جہاں انسٹرکٹر اعلیٰ ترین جگہوں سے ٹرینڈ ہو کر آئے تھے اور یہاں موجود زیادہ تر ممبرز ایلیٹ کلاس کے تھے. اب جب کہ سب کچھ مکمل ہو گیا تھا تو یہ پرانی مصیبت دوبارہ سر چڑھ گئی تھی. اسے معلوم تھا کہ اسے اپنی یہ ضد کچھ بھاری ضرور پڑے گی، لیکن گلے کا توق بن جائے گی. یہ خبر اسے دیر سے ہوئی تھی. رات کھانے کی میز پر وہ پلیٹ سامنے رکھے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی. بابا کافی دیر سے اسے نوٹ کر رہے تھے. بالآخر پوچھ بیٹھے کھانا کیوں نہیں کھا رہی تم ٹھیک سے؟ ان کی بات پر وہ چونکی اور گہری سانس لے کر پلیٹ آگے کھسکا دی. بابا بس بھوک نہیں مجھے. اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا. پھر اس نے ڈرتے ڈرتے بابا کو دیکھ کر کہا آج میں وہاں گئی تھی. کہاں گئی تھی بیٹا؟
بابا وہ بوتیک کی سائٹ پر گئی تھی میں آج. اوکے اوکے. تو کیا تم اکیلی وہاں گئی؟ اور کنسٹرکشن اکیلے کیسے کروائے گی سپکا؟ تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ مجھے بتانا تک ضروری نہیں سمجھتی تم؟ ایسی بات نہیں بابا، جوزف اور روز میری ہیلپ کر رہے ہیں، میں اکیلی نہیں. اور آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ آپ بزی ہوں گے. پتہ نہیں کیا ہوگا تمہارا سپکا. وہ اس کی پلاننگ پر سخت ناخوش تھے، لیکن جوزف اور روز کا نام سن کر انہیں کچھ تسلی ہوئی تھی. ابھی تو اس نے ارون کے ساتھ ہونے والی جھڑپ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، ورنہ کچھ بعید نہ تھا کہ وہ اسے وہاں آئندہ جانے بھی نہ دیتے. فائنل سیمسٹر کے ایگزام ہونے والے تھے اور روز اس وقت سپکا کے گھر میں کمبائن اسٹڈی کرنے آئی تھی. ابھی اس نے پوچھا، سپکا یار، جوزف پوچھ رہا تھا کہ کب جانا ہے وہاں پر. کچھ دیر ریسٹ کرنے کا سوچ کر وہ دونوں کچن میں کچھ کھانے پینے کے غرض سے آئی تھی. نہیں، اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں، سپکا نے بوائل پاستا کو پانی میں سے نکالتے ہوئے کہا. لیکن کیوں؟ اب کیوں ضرورت نہیں؟ یار میں کل گئی تھی وہاں، ارون کہہ رہا تھا کہ وہ خود ہی سارا کام کروا دے گا اور مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں. اب وہ پاستا ٹماٹو چکن میں ڈال کر ہلا رہی تھی. روز کی آنکھیں حیرت سے چمکی. واو یار، اس کا مطلب سب سیٹ ہو گیا تم دونوں کے بیچ میں نا؟ روز نے کندھے سے اس کے کندھے کو ٹھوکا دیتے ہوئے کہا. پین سپکا کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا اور وہ غصے سے بولی، روز پاگل ہو تم؟ ایسی کوئی بات نہیں، وہ بس میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. سپکا نے برنر آف کر کے روز کو گھورا جو دانت باہر نکالے ہنس رہی تھی. رہنے دو تم، اس کا یہ مطلب یہ ہوا کہ وہ نہیں چاہتا کہ تم کوئی پریشانی اٹھاؤ. ریک میں سے فورک نکال کر روز نے پین کے اندر سے ہی گرم گرم پاستا فورک میں فولڈ کر کے منہ میں رکھا. کیا کر رہی ہو تم؟ گرم ہے، پلیٹ میں ڈال کر کھاؤ. اس کے چیخنے پر سپکا نے پلیٹ آگے کی جسے روز نے فوراً پکڑ لیا اور سپکا فریج میں سے کوک کے ٹن نکالتے ہوئے روز کی باتوں کو سوچنے لگی. ایس اے فیشن بڑے بڑے سے سائن بورڈز پر نام پڑھتے ہوئے کچھ زیادہ خوش نہیں ہوا تھا. وہ جانتا تھا کہ ایس کے بعد آنے والا اے اس کے نام کا ہی پہلا حرف تھا، اور یہ بات سپکا نے انویٹیشن دیتے ہوئے خود بتائی تھی. بورڈ سے نظریں ہٹا کر اس نے سامنے کھڑے افراد کو دیکھا. محسن علی اور عبد الرحمان ربن کاٹ رہے تھے. رخسار سپکا کو ساتھ لگائی کھڑی تھی اور ازمیر سنو پوپر سے جھاگ اڑا رہا تھا. اور وہ اس کی دشمن جاں، اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھلی ہوئی تھی اور ان قدرے دور بازو سینے پر باندھے کھڑا سن گلاسز لگائے ان سب کو دیکھ رہا تھا. ارون کم ہیئر. رخسار کی آواز پر وہ سر جھٹک کر آگے بڑھا. فوٹوگرافر ان کی فوٹو لینے کو تیار تھا. ازمیر نے اسے بازو سے پکڑ کر سپکا کے ساتھ کھڑا کیا جو گردن اونچی کیے فخر سے کھڑی تھی. کلک کی آواز پر اس نے سیدھا دیکھا، لیکن افسوس کہ فوٹو کھینچی جا چکی تھی جس میں اس کی نظریں ساتھ کھڑی سپکا پر تھی. سبھی لوگ اب اندر بڑھ رہے تھے، جہاں فل یونیفارم میں لیڈیز ورکرز انتہائی تیاری سے کھڑی تھی. ارون پہلی بار سپکا سے تب متاثر ہوا جب اس نے ایک مہینے کے بہت کم عرصے میں نہ صرف وہاں ورکرز اپوائنٹ کر لی بلکہ بہترین ڈیزائنرز کا ایک بڑا کلیکشن بھی بوتیک میں سیٹ کروا لیا. ارون نے ایک ہفتے میں یہاں کا کام مکمل کروا دیا تھا، جس کے بعد کہ تقریباً 2 ہفتے وہ نہیں آئی تھی اس کے فائنل پیپر سے. لیکن پھر جس تیزی سے اس نے یہ سب کام کیا، ارون کو تو خاصی حیرت ہوئی. وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ ایلیٹ کلاس کی لڑکیوں کی طرح یہ اس کا چند دن کا مشغلہ ہوگا جسے وہ خود ہی مینج بھی نہیں کر پائے گی. لیکن اس کی امید کے برعکس سپکا نے نہایت شاندار طریقے سے یہ کام سر انجام دیا، اور اس وقت سب کی نظروں میں بھی اس کے لیے ستائش تھی. سپکا سب کے درمیان بخوشی گھوم رہی تھی اور ایک ایک چیز سب کو دکھا رہی تھی. ارون نے بہت ہیلپ کی ہے میری سب میں. سپکا کہنے پر ارون کے ہاتھ میں پکڑا جوس کا کارٹن گرتے گرتے بچا. باقی سب کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی جو حیران نظروں سے ارون کو دیکھ رہے تھے. اس لیے تو ہماری بوتیک کا نام ایس اے ہے، یعنی سپکا اور ارون. وہ مزید کہہ رہی تھی اور ارون سمجھ گیا کہ یہ سب اس پارٹی والے دن کا بدلہ لیا جا رہا تھا. وہ بڑی مشکل سے مسکرایا اور سب کے چہروں پر پھیلی خوشی نے سپکا کے دل میں سکون بھر دیا. ارون کی سوچ چاہے جو بھی تھی، لیکن سپکا صرف یہی چاہتی تھی کہ جو سب ہو چکا اب ختم ہو جائے اور اس کی وجہ سے اب کسی کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن یہ اس کی بھول تھی کہ غلطیاں سدھارنا آسان ہوتا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ آپ کا عمل غلطی ہو تو نہیں لیکن تصور کیا جائے. ارفاز فیشن والے سے میٹنگ فکس کرو میری. اس بار کے فیشن ویک میں ہمارے کون سے ڈریسز ہوں گے مجھے آج فائنل کرنے ہیں. ایک ہاتھ سے فون کان سے لگائے دوسرے سے وہ اپنے اسسٹنٹ کو ہدایات جاری کرتی اپنے آفس کی طرف بڑھ گئی تھی. ان کی زندگی 6 ماہ آگے بڑھ چکی تھی. اب اسے سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی تھی، اسی لیے ارون سکندر سے لڑنے کا وقت ملنا کم ہو گیا.
اور اب شاید وہ لڑنا بھی نہیں چاہتی تھی. اور رہی بات ارون کی تو وہ تو رہتا ہی مصروف تھا، البتہ باقی گھر والوں سے تعلق کچھ اور مضبوط ہو گیا تھا. رخسار بھی کبھی کبھار اس کے ساتھ کچھ روڈ ہو جاتی. آخر وہ ایک ماں تھی، اپنے بیٹے کو خفا دیکھتی تو پریشان ہو جاتی ہے اور پھر تھوڑا اوور ریئیکٹ کر جاتی. بابا خوش تھے کہ اپنی پڑھائی ختم کر کے اس نے پریکٹیکل لائف میں اچھے سے قدم رکھ لیا تھا. غرض زندگی ویسی ہی تھی جیسی ہوتی ہے، کچھ کھٹی کچھ میٹھی، لیکن بعض دفعہ ہم بھول جاتے ہیں کہ کچھ حادثے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ادھر ہم چوکیں، ادھر ہم بھولیں اور ادھر وہ رونما ہو جائیں. ان میں سے یہ ایک حادثہ اب کی ڈیسٹینی ڈیسائیڈ کرنے والا تھا. میم، کوئی لڑکی آپ سے ملنا چاہتی ہے اور کب سے ویٹ کر رہی ہے. ارفاز کے کہنے پر سبکا نے فون کان سے ہٹا کر اس کو دیکھا. کس سلسلے میں؟ اچھا، ایسا کرنا 10 منٹ بعد بھیج دینا اسے. فون کی دوسری طرف مسلسل سے پکارا جا رہا تھا، اس لیے جلدی میں کہہ کر فون سنتی اپنے آفس میں چلی گئی. اس نے ابھی اپنا سیل فون بند کر کے رکھا ہی تھا کہ دروازہ ناک ہوا. یس کم ان. لیپ ٹاپ آن کرتے اس نے آنے والے کو اجازت دی، لیکن اگلے ہی پل آنے والی لڑکی کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے حیران ہو کر کھڑی ہو گئی تھی.